بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فنعم المولا و نعم النصیر۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وعلی اصحابہ وعلی ازواجہ اجمعین وبارک وسلم وصلی علیہ۔ الحمدللہ، اللہ تعالیٰ جل جلالہ کا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ مالک الملک نے آج پھر ہمیں اپنی رضا کے لیے اپنی یاد میں محبت میں یہاں جمع ہونے کی توفیق اور موقع عطا فرمایا۔ لاکھوں اور کروڑوں درود اور سلام سرور انبیاء حبیب خدا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر، جن کے طفیل یہ کرم ہوا۔ سامعین کرام، اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں فرمایا ہے کہ وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُّدَّكِرٍ، اور بے شک ہم نے آسان کر دیا قرآن کو نصیحت پذیری کے لیے، پس ہے کوئی نصیحت قبول کرنے والا۔ ان آیات میں ہدایت کی ایک بہت ہی باریک بات بیان فرمائی گئی ہے کہ قرآن پاک صرف مسلمان ہی نہیں پڑھتے بلکہ دنیا کے ہر مذہب کے لوگ پڑھتے ہیں، اور ایسے لوگ بھی پڑھتے ہیں جو بالکل ہی کسی مذہب سے تعلق نہیں رکھتے، مگر ایسے لوگوں کی سمجھ میں آ ہی نہ سکا کہ قرآن ہے کیا، اس کی عظمت کتنی ہے، اس کی کتنی برکتیں ہیں، اس کے پڑھنے سے کیا فائدہ ہوتا ہے، اس کو چھونے سے کتنا فائدہ ہوتا ہے، اور اس کے سننے سے کتنا فائدہ ہوتا ہے، اور اس کے اندر غور و فکر کرنے سے کتنے خزائن کا پتہ چلتا ہے اور وہ خزانے حاصل ہوتے ہیں۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ وہ قرآن کریم کو اس لیے نہیں پڑھتے کہ وہ اسے فیوز و برکات حاصل کر سکیں، اور نہ ہی ان کا اس پر ایمان ہوتا ہے، وہ تو سمجھنے کی طاقت سے ہی محروم ہوتے ہیں۔ شیطان ان کے دل و دماغ کو اس دولت عظیم سے محروم کر دیتا ہے، اور وہ اسے تمسخر کی نظر سے دیکھتے ہیں اور اچھائی کو برائی کے طور پر بیان کرتے ہیں، اور اس طرح دائمی عذاب کے حقدار ہو کر جہنم کا ایندھن بنتے ہیں۔ قرآن تو ہدایت اور نصیحت ہے انفرادی اور اجتماعی زندگی کے لیے، اور اس میں لا تعداد اور بے انتہا رحمتیں اور برکتیں ہیں۔ اس کو پڑھنے والا صراط مستقیم پاتا ہے، رضائے الہی حاصل کرتا ہے، دونوں جہانوں کے غموں سے نجات حاصل کرتا ہے، اور دونوں جہانوں کی خوشیاں اور عزتیں پاتا ہے، اور جنت کا وارث بنتا ہے۔ لیکن اس کو پڑھنے والا فائدہ صرف اسی صورت میں پاتا ہے جب اسے اپنی کم مائگی کا احساس ہو، وہ سوالی ہو، اس نے دامن پھیلایا ہوا ہو، اور قرآن پاک کو اللہ تعالیٰ کا کلام یقین کرتا ہو، اور اس کی عظمت اور عزت اس کے دل و دماغ میں چھائی ہو۔ اگر ایسی حالت ہے تو پھر اس کے لیے نصیحت حاصل کرنا بہت آسان ہے، اور اللہ تعالیٰ یہاں اس کو ہدایت دیتا ہے کہ نصیحت کسی فرد، کسی قوم، کسی طبقے، کسی طبقے کے لیے مخصوص نہیں بلکہ اللہ تعالیٰ کی ہر مخلوق کے لیے رحمت کے دروازے کھلیں۔ ایسی حالت میں صرف بد نصیب ہی محروم رہ سکتے ہیں، جہاں دینے والا اتنا مہربان ہو کہ خود بلائے تو جو منہ موڑے تو وہ بدبخت نہیں تو اور کیا ہے۔ حاضرین مجلس، اس محفل کی ساری تعلیم اور عمل قرآن کی نعمت ہے۔ اس محفل کی برکتیں اور رحمتیں وہی لوگ حاصل کر سکتے ہیں جن کے دل و دماغ میں اس محفل کی عزت اور عظمت ثبت ہے۔ اگر زبان سے وہ اقرار کرتے ہوں مگر تھوڑی جیسی رکاوٹ بھی اس محفل سے محروم کر دے تو یہ بات ظاہر کرتی ہے کہ ایسے لوگوں کے دل میں اس کی کتنی اہمیت ہے، اور یہی وجہ ہے کہ بعض لوگ باوجود شامل ہونے کے پھر بھی مستفید نہیں ہوتے، اور ان کو وہ لطف و سرور و کیف حاصل نہیں ہوتا جو اس محفل کا خاص ہے۔ یہی وجہ ہے کہ وہ کثرت سے غیر حاضری شروع کر دیتے ہیں، لیکن جو اس لطف و سرور سے محفوظ ہوتے ہیں ان کا کسی کام، کسی نفع، کسی شغل میں دل نہیں لگتا، بلکہ وہ پورا ہفتہ بے چینی سے انتظار کرتے ہیں۔ یہ حقیقت ہے کہ ہم کو پورا ہفتہ فکر رہتی ہے کہ کہیں ہم کسی وجہ سے موسم کی خرابی یا راستے کی خرابی یا کسی اور ناقابل عبور رکاوٹ کی وجہ سے محروم نہ ہو جائیں، اور دعا کرتے رہتے ہیں کہ مالک اس مہربانی سے ان سب کو جن کو مالک حاضری کی توفیق دیتا ہے اس حقیقت سے باخبر رہنا چاہیے، اور اس کی اہمیت کو مد نظر رکھتے ہوئے ہر رکاوٹ کی پرواہ کیے بغیر حاضر ہونا چاہیے۔ یہی کیف ہو تو آپ دیکھیں گے کہ ساری مشکلات آپ کے لیے کس طرح آسان ہوتی ہیں۔
اب شروع کریں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔